بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح پاکستان لائیو کے ساتھ دوستوں میں ہوں آپ کا میزبان انجم صحرائی. دوستوں 23 جنوری کو جناب وزیر اعلیٰ پنجاب لیا تشریف لائے. لیا کے وزٹ میں انہوں نے ایک بڑے جلسے عام سے خطاب کیا. لیا کے دوستوں نے انہیں خادم اعلیٰ سے خادم پاکستان کا اعزاز دیا اور ہمیں توقع تھی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب لیا میں اپنے دورے کے دوران کم از کم 3 مطالبات پر ضرور بات کریں گے. ایک تو بہت ہائی لائٹ ہوا مطالبہ تھا لیا ڈویژن کے بارے میں، 3rd ڈویژن کے بارے میں. جلسے عام میں 3rd ڈویژن کے حامیوں نے، تحریک کے ساتھیوں نے، نوجوانوں نے مطالبات بھی کیے، نعرے بھی لگائے کہ لیا کو ڈویژن بنایا جائے، لیکن کسی نے نہیں سنا. دوسرا میں سمجھ پا رہا تھا اور لوگوں کو توقع تھی کہ MM روڈ کو 1 وے بنانے کے بارے میں کوئی اعلان کیا جائے گا. ایک عرصے سے لوگ اس تحریک کو چلائے ہوئے ہیں، فتح پور کے نوجوان، چوک اعظم کے ساتھی، لیا کے لوگ، لیکن وہاں بھی مایوسی ہوئی. اور تیسرا دریائی کٹاؤ کے بے گھر متاثرین کے حوالے سے ہماری توقع تھی کہ شاید کوئی بات کی جائے، اس معاملے کو سنا جائے. افسوس یہ ہوا کہ ان تینوں مطالبات پر کوئی ایک لفظ بھی مہمان معظم کے زبان سے سننے کو نہیں ملا. خاصی مایوسی ہوئی لوگوں کو. 3rd ڈویژن کے حوالے سے جو دوستوں نے، نوجوانوں نے نعرے لگائے، کئی بار خاصی دیر تک نعرے بازی ہوتی رہی. میں وہاں پنڈال میں موجود تھا، لیکن نہ 3rd ڈویژن کی کسی MNA اور MPA نے بات کی اور نہ ہی مہمان معظم نے بات کی. جب میزبانوں نے بات نہیں کی جن کو ضرورت ہے، جب انہوں نے ہی بات نہیں کی تو مہمان نے کیا بات کرنا تھی. 3rd ڈویژن کے حوالے سے سب سے پہلے جو آگہی کی بات کی، جس کا ذکر جس شخصیت نے کیا، وہ آج ہمارے مہمان ہیں. انتہائی معتبر شخصیت ہیں، معروف ماہر تعلیم ہیں، بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں، تقریباً 18 کتابیں لکھ چکے ہیں، ان کی شائع ہو چکی ہیں. بہت سی کتابیں ان کی یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہیں. اردو کے ممتاز استاد ہیں. جناب غافر کرنالی کی شخصیت پر MPhil کیا اور پھر PhD کیا، اور ڈاکٹر پروفیسر مزمل حسین آج کل گورنمنٹ کالج کوٹ سلطان میں پرنسپل کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں. آج اس شو میں میرے ساتھ ہیں اور ہمارا موضوع ہے کہ تھل ڈویژن کے قیام کا مطالبہ آخر کیوں. میں اپنے پروگرام میں جناب مزمل صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم جناب. والسلام. شکریہ جی انجم بھائی. جی ٹھیک جناب. سر کیسے گزر رہی ہے؟ بہت خوبصورت. بہت سی کتابیں لکھی ہیں آپ نے. جی. اور کوئی کام جو نہیں آتا. اور کام نہیں ہے؟ اچھا. اور کوئی کام نہیں آتا. اچھا. اور کام. کتنی کتابیں لکھ چکے ہیں؟ 18 کتابیں لکھی. اچھا. یونیورسٹی میں کون کون سی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں آپ؟ میری یونیورسٹی میں کوئی 4-5 کتابیں ہیں. اچھا. اردو میں علم بیان و بدیع کے مباحث، حدائق البلاغت میں نے مرتب کی تھی. فکر بلیغ یہ بھی مرتب کی تھی. ادبی مطالعات میرے مقالات کا مجموعہ ہے. بلاغت و فن تے سرائکی شاعری، تھل دا لوک ادب جی، پرچیاں تے پھول میں حال ہی میں نے تھل کا لوک ادب حال ہی میں نے جو مرتب کی ہے، یہ بھی MA میں پڑھائی جاتی ہے. رفعت عباس کی غزلیات کا مجموعہ ہے. تو اس طرح کی ہیں. اچھا. تو تھل کے حوالے سے آپ کی بڑی وابستگی ہے.
تھل کے ساتھ؟ تھل سے وابستگی کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو میرے خاندان کا تعلق تھل سے ہے. میرے والد صاحب دادا جی میرے تھل کے ہم زمیندار تھے, میاں والی ڈسٹرکٹ میاں والی ہرنولی کے سے. اس کے بعد 1950 میرے والد صاحب ادھر ہی آ گئے اور پھر میں پیدا بھی ادھر ہی ہوا 1962 میں. تو تھل ظاہر لیا بھی تھل کا ایک ضلع ہے اور جنم بھومی میری لیا ہے تھل, تو اس حوالے سے تھل سے ایک وابستگی ہے. اور تھل اپنے اندر ایک بڑی توانا قسم کی تہذیب اور ثقافت رکھتا ہے. اس کا اپنا لوک ادب ہے, اس کی اپنی ریتیں ہیں, اس کے اپنے نباتات ہیں, اس کی اپنے وائلڈ لائف ہے, اس کا اپنا سب کچھ اس کا اپنا ہے. اچھا, تو ویسے ہرنولی جو ہے یہ بکھر سے آگے ہے نا؟ یہ بکھر سے آگے ضلع میاں والی. اچھا, میں جب ہم سفر کرتے ہیں لیا سے میاں والی تک جی تو درمیان میں جو ریت کے ٹیلے ہمیں ریلوے کے دونوں بس جہاں سے صحیح طور پر اندازہ ہوتا ہے کہ تھل کسے کہا جاتا ہے؟ جی تھل شروع ہوتا ہے خوشاب سے. خوشاب سے. خوشاب ضلع میاں والی, بکھر, لیا, مظفر گڑھ, جھنگ کا 18,000 سے ادھر کا علاقہ, 6 اضلاع تقریباً اس کے ہیں جو تھل کے ضلع ہیں. یہ 5 اضلاع ہوتے ہیں؟ نہیں 6, بکھر جھنگ بھی ساتھ اس کو, جھنگ کا ادھر والا جھنگ کو بھی آپ اس میں شامل کریں؟ ہاں 18,000 سے جھنگ, خوشاب, میاں والی ادھر شروع کا نہیں, خوشاب, میاں والی, بکھر, اپنا لیا, مظفر گڑھ اور جھنگ. اچھا, یہ 6 اضلاع. اچھا, تو ان 6 اضلاع پہ جو یہ سارا تھل ہے اس میں سارا جسے ہم برون کہتے ہیں, وہاں ریت کے بڑے بڑے ٹیلے اور وہاں پانی کا نہ ہونا, تیل ہونا, جی یہ بھی سارا تھل کی, یہ تھل کا ایک حصہ ہے. ہاں جی تھل کا. اچھا, تو سر آپ آخر تھل ڈویژن تو یعنی بڑی پسماندگی ہے نا سر اس میں؟ تو نہیں پسماندگی نہیں ہے, دور افتادگی ہے, مراکز سے دور ہے, پسماندہ تو نہیں ہے. اچھا, مثلا آپ جس کو کہہ رہے ہیں کہ ٹیلے وغیرہ, آپ یہ تھل ہو یا تھر ہو یا روہی ہو, ایک فرق ہے. تھل کا جو صحرا ہے وہ زرخیز ہے. اچھا, اس کا مثلا میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اس کا جو وہاں پر ایک بش ہے جس کو ہم پھوک بولتے ہیں, پھوک کی جو روٹ ہے, جو اس کی جڑ ہے, وہ کئی میٹر دور سے جا کر بھی پانی کشید کر لیتی ہے. وہاں آپ چلے جائیں, وہ بارش نہ بھی ہو تو آپ 2-3 فٹ نیچے آپ جائیں گے تو آپ کو وہاں پر زرخیزی سی نظر آئے گی, نمی نظر آئے گی. تو تھل جو ہے نا وہ نہیں ہے, لیکن تھل کے ساتھ ظلم ہوا ہے بہت زیادہ. پولیٹیکل حوالے سے بھی یہ ہوا ہے, فائنینشیل حوالے سے. ابھی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ با اختیار مراکز سے یہ دور ہے, یہ دور ہے. یہ اصل مسئلہ ہے جی, ہماری پسماندگی اور ہمارے مسائل کا. جی جی, مثلا اب آپ یہ دیکھیں نا جی, اب شروع کریں مظفر گڑھ اور لیا سے, تو ہمارا جو ڈویژن ہے وہ ڈی جی خان ہے. پہلے ملتان رہا, اچھا اگنور ہوتا رہا. پھر اس کے بعد آپ جب آتے ہیں بکھر میں اور پھر خوشاب میاں والی میں جاتے ہیں تو اس کا جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے وہ سرگودا ہے. اب اس طرح سے ان کو ادھر کا وڈیرا کھاتا ہے, ادھر کا سردار کھاتا ہے. اچھا, اس کی ایک اور آپ کو میں بڑی ویٹی دلیل دیتا ہوں, بڑی ویلڈ دلیل دیتا ہوں میں آپ کو, کہ آپ یہ دیکھیں کہ ملتان سے لے کر راول پنڈی تک درمیان میں کوئی بھی نوٹیبل نہ کوئی یونیورسٹی ہے, نہ کوئی میڈیکل کالج ہے, نہ کوئی انجینئرنگ یونیورسٹی ہے, نہ کوئی اچھا ہسپتال ہے, کچھ بھی نہیں ہے, نہ مواصلات ہے. آپ ابھی اپنی گفتگو میں فرما رہے تھے کہ یہ ایم روڈ جو ہے ہمارا, سب سے زیادہ یہاں حادثات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے آپ جائیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے روڈ ہے ہی نہیں, آپ ایسے ویرانے میں آ گئے, گڑھے ہیں. لیکن ہمارے تو چیف منسٹر صاحب فرما دیں کہ میں نے تو یہاں 7.5 ارب روپے کی جو ہے نا وہ سڑکیں بنائی ہیں. ہاں بنائی ہوں گی, لیکن ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہاں تو کچھ نہیں ہے نا. باقی اور جگہ نظر آتی؟ جی, باقی کہیں اور نظر آتی؟ باقی کچھ اندرون ہم نے یہ دیکھا لیا میں سنگل روڈز بنے ہیں, کارپیٹڈ روڈ بھی ہیں. وہ اچھا, ایم روڈ کی بات کر رہے تھے. ایم روڈ کی بات کر رہے تھے, بڑی امپورٹنٹ روڈ ہے وہ, ایک اپنا ٹریڈ روٹ ہے وہ, جو یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ کراچی سے پشاور تک اس کو جوڑتا ہے. ویسے بھی آپ یہ دیکھیں, وہ مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ شیر شاہ سوری اب کتنی صدیوں پہلے کی بات ہے, تو اس کو 4-5 سال حکومت ملی تو اس نے یہ جی ٹی روڈ بنا دیا پشاور سے دلی تک. وہ جو تھا وہ ہندوستان کے درمیان میں سے گزرتا تھا.
ट्रेड रूट हमेशा दरमियान में से गुजरता है। भुट्टो साहब ने कुछ काम किया, इंडस हाईवे बनाया, लेकिन अब इंडस हाईवे जो है कंज्यूम इस हवाले से हो गया कि उसके गिरदोनवा में इतनी आबादियां हो गई हैं कि वो वहां पर भी हादसा होने लगे हैं। तो ये रोड पुराना था, इसको दोहराया बनाना चाहिए, मोटरवे बनाना चाहिए, इसको मोटरवे बनाना चाहिए, इसको मोटरवे बनाना चाहिए, सी पैक का हिस्सा, इसका सी पैक का हिस्सा भी बन जाए। और उसके अलावा भी ये है कि बहुत ज्यादा आबादी है हमारी इस तरफ, और इधर से बहुत ज्यादा ट्रेड, यहाँ पर ज़राअत के हवाले से भी यहाँ बड़ा तनव्वु पाया जाता है, लेकिन वो अफसोस इस बात का हमें नहीं समझ आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये जो थर्ड डिवीजन की बात हमने की थी ना, उसके पीछे भी ऐसा ही विजन मौजूद था। ये मेरा जाती विजन था, इसका नाम थर्ड डिवीजन इसलिए रखा, ये एक बिल्कुल नई बात थी और इसके लिए मैंने बड़ा फाइल वर्क किया और बहुत तकरीबन कोई 50-60 सफ़ों पर मुश्तमिल वर्क किया और उसको कबूल भी कर लिया था। वो क्लिक कर गई थी बात। मियां सलीम थे उस वक्त बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जो इसको हेड कर रहे थे और एक कमेटी बना दी गई थी और अनाउंस होने वाला था, लेकिन लेटर आपने लिखा था वो लेटर का वो रजिस्टर्ड जवाब आया बकायदा। वो लेटर आपने लिखा था इसी थर्ड डिवीजन के हवाले से, मैंने उसमें पूरी दलाल दिए थे। मसलन मेरी एक बड़ी दलील ये बनती है कि नेचुरल जो है ना, हम इंतजामी यूनिट हेड के साथ हमारी वाबस्तगी नहीं है। मतलब आप ये देखें ना जी, बखर यहाँ से शुरू हो जाता है झरकल से आगे से जाकर, और यहाँ का बंदा जब सरगोदे जाता है, ठीक है, और जब यहाँ का झरकल के इधर का बंदा जब डीजी खान जाता है और फिर उधर नवे कोट का आदमी जब डीजी खान जाते हैं, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि उसके साथ क्या बीतती है। फिर यहाँ तक आते आते फंड जो है हमारे वो जीरो हो जाते हैं, फिर रास्ते में खो जाते हैं। एक बात। दूसरा ये है कि अब आप ये देखें कि जिस वक्त डिवीजन बनता है तो डिवीजन में तालीमी बोर्ड बनते हैं, तो वहाँ मेडिकल कॉलेज बनते हैं, कमिश्नर ऑफिस बनते हैं, पूरा डायरेक्टोरेट बनते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, तो उसके अंदर रोजगार भी आते हैं, उसके अंदर फंड्स भी आते हैं। एक उसका मुनासिब हिस्सा होता है जो सूबाई जो हमारा मरकज है वो देता है, वफाक भी देता है। तो इस हवाले से वो एक बात थी कि नेचुरली जो है ना हमारा एक डिवीजन होना चाहिए। उसके लिए मैंने तो यहाँ तक भी कह दिया था, मैंने इसलिए थर्ड डिवीजन रखा था उसका नाम कि किसी एक जिले का हवाला ना बने कि यानी बखर वाले फिर कहेंगे या मियाँ वाले कहेंगे, मुजफ्फरगढ़ वाले। मैंने उसका थर्ड डिवीजन रखा। उसके लिए मैंने 2-3 ऑप्शन दी। एक ऑप्शन मेरी ये थी कि आप ऐसे करेंगे, बखर को मरकज बना दें, मियाँ वाली और लिया उसके साथ जोड़ दें और इसको ले जाएं आप इतने तक कोटादू तक इसको ले जाएं, और कोटादू को भी डिस्ट्रिक्ट बना दें और चौकसर शहीद को जो है वो इसको तहसील उसकी बना दें। या एक और था कि लिया को मरकज बना दें और मुजफ्फरगढ़ और बखर इसके साथ मिला दें, मियाँ वाले और खुशाब सरगोदे के साथ चलेंगे। जिस तरह कोई इसका हल होना चाहिए। और इसी तरह से जो झंग है, अब झंग के साथ भी आप जो ही आप जाते हैं, झंग फैसलाबाद से कुछ किलोमीटर गोजरा तक, तो आपको पूरे खंडरात नजर आते हैं। झंग का भी आप ये कह रहे हैं कि जो ये डिवीजन बने थर्ड डिवीजन, वो 2 अजला पे मुश्तमिल डिवीजन भी बन सकता है बकोला नहीं, 2 बखर लिया और मुजफ्फरगढ़ कोटादू का, ठीक है ना जी। और अगर ये भी बन सकता है, अगर नहीं बड़ा डिवीजन ना बनाए। नहीं, मैं तो 3 की बात कर रहा हूँ। अगर बखर को बनाते हैं तो मियाँ वाली, बखर और लिया को अभी आप 6 की जो बात कर रहे हैं, 6 अजला की, मैं 6 अजला की बात, हल तो 6 अजला पे मुश्किल है उसका भी हल है ना, उसका भी हल है ना। मतलब अब इधर 18,000 ही भरा, उसको इधर मिला दे ना, बखर के साथ या लिया के साथ मिला दे। वो ऐसा होता नहीं रहा माजी में। मैं वही कह रहा हूं ना, अभी आप फरमा रहे थे मैं वो उसकी मैं डिवीजन उसका ये है कि ऐसी कोई प्रैक्टिस, ऐसी कोई हमारे पास नहीं। आपने जो तजवीज दी थी, तजवीज मुझे बताया ना, जो आपने लिख के दी थी। मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं आपको ये तो कह रहा हूँ ना कि 2-3 ऑप्शंस दी थी मैंने उसके अंदर, ठीक है ना जी। एक तो ये थी ना, ये थी, एक ये थी कि अगर इसको आप थर्ड डिवीजन, ये तीसरी ऑप्शन बता रहा हूँ, 2 मैं आपको बता चुका हूँ, 2 अगर कहें तो मैं फिर दोहरा देता हूँ कि बखर को डिवीजन बनाए तो मियाँ वाली और लिया मिला दें, लिया को बनाते हैं तो बखर और मुजफ्फरगढ़ साथ मिला दें, ठीक हो गया जी। अगर उसके अलावा थर्ड डिवीजन अगर इसका है तो फिर इसका मरकज जो है नेचुरली वो बखर बनता है, ठीक है। बखर का आप इलाका इसके साथ बखर को डिवीजन बना के ये पूरा इलाका ऐसे बना दे, उसकी वजूहत है कुछ, यानी ये इसकी अगर से मिसाल नहीं मिलती। बखर को जब आप डिवीजन बनाना चाहेंगे, डिवीजन का सदर मुकाम बनाना चाहेंगे, तो फिर उसमें 6 अजला शामिल कर दें। उसकी वजह है, उसकी वजह सर ये है कि जो सबसे ज्यादा जो जब इस्तेसाल की बात करते हैं सराइती इशू के हवाले से,
تو جو استحصال ہے سریکی علاقے میں رہنے والے، یا زبان کا ایشو نہیں ہے، زبان کے ایشو کو کبھی ڈسکس میں نے نہیں کیا. یہ میرا ہی دی ہوئی لائن ہے کہ یہ لسانی ایشو نہیں، یہ انسانی ایشو ہے. ٹھیک ہے جی. یہ اس کو جو ہے نا جو لوگ سمجھتے نہیں ہے نا وہ پھر اس کو بات کرتے ہیں. وہ یہ ہے سر کہ جو استحصال ہو رہا ہے نا، جو ایکچوئل اس علاقے کا سرائکیوں کا جو استحصال ہوا ہے وہ اہل تھل کا ہوا ہے بنیادی طور پر. میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی کہ یہاں پر دیکھیں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں، صحت ہوتی ہے، تعلیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ یا مواصلات پھر آپ کے پاس ہوتی ہیں. آپ یہ بتائیے نا کہ کیا ان 6 اضلاع کے پاس کچھ ایسا ہے، کچھ آپ کو دکھائی دیتا ہے کہیں؟ تو اس کی بیسیکلی اس کے پیچھے یہ تھا. کیوں؟ اس کی بھی ایک اور وجہ تھی، کیونکہ اس چیز کو میں اسٹڈی کر چکا تھا کہ ان حالات و واقعات میں جو پاکستان کا معروض ہے، اس معروض میں پنجاب کو کوئی بھی نہیں توڑے گا. ٹھیک ہے جی. آپ یہ دیکھیں نا کہ جو ہی بات سرائکی صوبے کی ہوتی ہے تو 2-3 ڈسکشن شروع ہو جاتی ہیں. ایک پٹواری صوبے کی، ایک بھاولپور صوبے کی. اس کی وجہ، اس کی بہت سی وجوہات ہیں جو شاید یہاں ڈسکس کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ آج موضوع ہمارا وہ ہے. ہم اس کو یہ کر رہے ہیں کہ جو تھل ہے، تھل کا جو اہل تھل ہے، اب میں اس کی ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ لوک ورثہ چلے جائیں، آپ پنجاب کے میوزیم میں چلے جائیں، آپ پاکستان کے پورے میوزیم میں چلے جائیں، آپ کو روہی کا بھی، آپ کو پٹواری کا بھی، آپ کو گلتی کا بھی، آپ کو بلوچستان کا بھی، آپ کو سندھ کا بھی، آپ کو پنجاب کا بھی کلچر اور اس کا جو تہذیب ہے اس کے آپ کو آثار دکھائی دیں گے. جبکہ تھل اپنے اندر ایک مضبوط تہذیب اور ثقافت رکھتا ہے، لیکن اس کا کہیں آپ کو نشان نظر نہیں آتا. تھل کے دانشوروں نے کام ہی کیا نا. پھر وہی بات آ جاتی ہے نا. اس کے بعد روہی کا دانشور کون ہے؟ دانشور تو روہی والے وہ نہیں نا سر. نہیں، بات سنیں نا آپ، پھر اس کو اس طرف نہ لے کر جائیں نا. یعنی یہ ریاست کا کام ہے نا بنیادی طور پر. ریاست دے نا اس کو ٹاسک دے نا، اس کے اوپر ٹاسک دے. دیکھو انہوں نے ٹاسک دی ہے، یہ جو میرا تھل کا لوک ادب ہے، تھل دا لوک ادب، یہ یسر اللہ گیلانی نے ٹاسک دیا تھا. انہوں نے 50 ٹاپک دیے تھے سرائکی علاقے پر. میں نے تھل پر لیا، کچھ دوستوں نے لیا پر لیا، کچھ نے مظفر گڑھ پر لیا. ٹھیک ہے. ہم نے تھل پر لیا اور ہم نے تو کام کر دیا. اچھا، ابھی تھل کی پسماندگی جو ہے یا تھل کی جو بھی مسائل ہیں، ان مسائل میں جو تھل کی سیاسی قیادت ہے، کیا اس کا بھی کوئی رول ہے؟ نہیں، اس کی سر وجہ یہ ہے کہ جو ہماری قیادت ہے نا، ایک تو قیادت کا ایک مسئلہ ہے. ہماری قیادت جتنی بھی ہے، بلکہ آپ پورا دیکھ لیں، ہماری قیادت کا ایک پرابلم یہ آتا ہے کہ وہ نہیں لیتے، آئیڈیاز نہیں لیتے. اب مثلا اب یہ جو میرا تھل والا تھا، اس کے اوپر یہ کام کیوں ہو گیا کہ اجاز اچلانا صاحب کنونس تھے اس کے اوپر. اچھا، ڈاکٹر ڈھانڈلا کنونس تھا، اس نے میرے ساتھ کئی ملاقاتیں کی اور میٹنگز کی ہیں، اور انہوں نے وہ سارا وہ اس کو ان کو کنونسڈ کیا ہم نے. ان کو بات یہ اچھی لگی، وہ بات جا کر رکی. پھر وہ پالیٹیشین جو دوسرے علاقوں کے تھے نا، پھر انہوں نے ذاتی پٹی مفادات آپ نے دیکھے نا، اس کے اندر مسئلہ ہوتا ہے. پرابلم ہمارے یہاں پاکستان کے اندر پورا کہاں آ رہا ہے جی؟ مسئلہ وہاں آ رہا ہے کہ جب بھی تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو ہم ذاتی حوالے سے اس کو دیکھتے ہیں، اس کو اجتماعی حوالے سے دیکھنا چاہیے. اگر آپ کی اس میری جو سوچ تھی اس سے مار اجاز صاحب کنوینس تھے، انہوں نے بڑا کام کیا، انہوں نے کام کیا آپ کے جی. تو ابھی تو لوگوں نے بڑے نعرے لگائے، بڑی بات کی، مار صاحب نے کوئی اپنی تقریر میں کوئی ڈیمانڈ نہیں کی. وہ اس کی وجہ بات جا سکتی ہے، وہ انجم صاحب آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب ہائی پروفائل کوئی ایک آیا ہوتی ہے، شخصیت آئی ہوئی ہوتی ہے، پورے صوبے کا ایک وہ آیا ہوا تھا، تو ان کے پہلے سے کچھ چیزیں طے ہوتی ہیں. اب اس کے اندر اب ایک ممبر تو نہیں ہے نا. اب اس کے اوپر آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ان کو اس کے اوپر فورسفلی کہنا چاہیے، ان کو کرنا چاہیے، لیکن ایک بندہ اکیلا کیا کرے؟ نہیں سر، ایک بندہ کہہ سکتا ہے نا، بات چلا سکتا ہے نا، وہ لا تو رہا ہے. اب یہ جس وقت ان کا یہ مسئلہ ہوا ہے تو یہ بات ان سے ہماری ہوئی تھی کہ آپ اس چیز کو تھوڑا سا اس طرح سے دیکھیں. ٹھیک ہے نا، آپ اس کو اس طرح سے آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ ہو سکتا ہے. لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کیونکہ ہم تو وہاں انوائٹ ہی نہیں ہوتے. ہم تو وہاں بھی انوائٹ ہی نہیں ہوتے. یہ تھل میلہ ہوتا ہے، ہم تو وہاں بھی نہیں ہوتے نا. تھل کے لوگ تھل میلے میں نہیں ہوتے. وہاں پر وہ جو بیوروکریسی ہے آپ کی، وہ بیوروکریسی ہوتی ہے. انہوں نے یہاں میٹنگ کرنی ہوتی ہے اور بیٹھ کر چائے پینی ہوتی ہے. اور ہمارے جو پولیٹیشین ہیں، جو ہمارے اراکین اسمبلی تھے، وہ آج کے اس جلسے میں تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ شاید سی ایم صاحب کے کان میں کسی نے ڈال دیا ہے کہ جناب یہاں کے لوگ شہروں کو بڑا خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں
آپ ٹف ٹائل لگوا دیں اور بس یہ سڑک دو رویہ سڑک بن رہی ہے چوک اعظم سے لیا تک، اس کو کچھ تھوڑا سا پورا مکمل کر دیں تو تالیاں بہت سی بڑھ جائیں گی اور تالیاں بجی بھی. یعنی اب یعنی باقی جو مسائل ہیں اور باقی جو مطالبات ہیں وہ تو شاید اتنے زیادہ اہم ہی نہیں ہے. صرف ٹف ٹائل اور سیوریج کا گندا پانی اگر نکل جائے گا کبھی بن جائے گی تو وہ میں نے کہا کہ ہمارے ہاں باقی تو کوئی مطالبہ نہیں ہوا. ہمارے ہاں بڑا پرابلم ہے کہ بڑے شارٹ سائٹڈنس ہے بہت زیادہ، چیزوں کو سمجھتے نہیں. مثلا ایک بہت بڑا کام ہو سکتا ہے. اب آج میں آپ کو ایک نئی بات کہے جا رہا ہوں کہ اب یہ تھل کا یہ تھوڑا سا بچا ہوا ہے یہاں پر، میں اس کے اوپر اسٹڈی کر رہا تھا کہ اس کے اوپر یہ باقاعدہ 1880 میں یہ انگریز یہ بات طے کر کے گیا تھا کہ یہ جو رکھے ہیں آپ کے پاس رکھ خیرے والی ٹائپ یہ تا حیات چراگاہیں رہیں گی، یہاں پر آبادی نہیں ہونی، ٹھیک ہے نا، تاکہ کچھ نیچر کو بچا کے رکھیں آپ. لیکن اب وہاں پر جو ہے نیشنل پارک بن سکتا ہے لیکن اس کے اوپر کوئی نہیں سوچ رہا. وہ وہاں پر جتنی وہ پیلو جال کے درخت ہیں سوچ رہے ہیں سر، لوگ سوچتے ہیں سوچتے ہو وہاں آبادی ہے، وہاں لوگ بس گئے ہیں، لوگ چراگاہوں کی بجائے لوگ نہیں اس کو لیز پر سیاستدانوں نے سر میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہاں تو لوگ سوچتے ہیں. نہیں لوگ تو یہ آپ کہتے ہیں نہیں سوچ رہے ہیں لوگ. نہیں میں ریاست کی بات کر رہا ہوں. سر ریاست آپ کی اور میری تو نہیں ہے، ریاست بھی تو انہیں لوگوں کی. نہیں مسئلہ یہ ہے نا کہ جو سرکاری لینڈ پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر اگر کچھ نیچر کو ہم بچا لیں، ٹھیک ہے جی، فلورا اینڈ فانا اس کا ہم کچھ بچا لیں، وہاں کی تہذیب کو بچا لیں، وہاں پر اتنے سارے یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ نباتات ہیں جو تھل کی ہیں اپنی وائلڈ لائف کے بیسک مسائل کیا ہیں. کیا بیسک مسائل تو وہی ہیں جو آپ کو پہلے عرض کیا نا کہ مراد یہ ہے کہ یہاں پر تعلیم کا صحیح وہ سہولیات نہیں ہے. ہیلتھ کے لیے ایک یونیورسٹی آپ کو مل گئی ہے. ہاں وہ یونیورسٹی جیسے اپنا کتنا عرصہ ہوا ڈی جی خان والی یونیورسٹی کو ابھی تک وی سی بھی وہاں مقرر نہیں ہو سکا. وی سی کو عموماً کسی کالج ہمارے لیا کے جتنے کالجز ہیں ان میں سے میرے خیال بہت کم کالجز ہیں جن کے پرنسپل موجود ہیں، باقی سب نہیں خیر ہاں وہ تقریباً ہیں، پرنسپلس تو ہیں تقریباً وہاں، لیکن یونیورسٹی کے اندر سر وی سی ہوتا ہے، فرض ہوتے ہیں، علاقے ہوتے ہیں، بہت سے وہ ہوتا ہے کیونکہ یونیورسٹی ایک پوری ریاست ہوتی ہے، سمجھ لیں تعلیمی ریاست ہوتی ہے کہ جیسے یونیورسٹیاں آتی ہیں تو وہ ان شہروں کے تہذیبیں بھی کلچر بھی سب کچھ بدل جایا کرتا ہے، اتنا اچھا ہو جاتا ہے جی. تو وہ اگر اس کو آپ دیں تو اعلان کرنے کی الگ بات ہے نا جی، اعلان تو کر دیتے ہیں. اچھا اب اس کے لیے بھی آپ دیکھیں نا، ہم سیاستدانوں کو اتنا ہی وہ ٹارگٹ نہ کریں کہ اب اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ لیا کے اندر جو سب کیمپس یہاں آیا ہے بہادر کیمپس کے نام سے، یہ بھی تو سیاستدان لے کر آئے نا. اچھا اس کے علاوہ کالجز اتنے سارے بنائے گئے ہیں، یہ بھی سیاستدان لے کر آئے نا. ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن ہوئی ہے، یہ بھی سیاستدانوں نے کی ہے. جو سیاستدان ویژنری ہوتا ہے، مثلا اس بات میں مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ ویژنری ہمارے سیاستدانوں میں اس وقت لیا میں یاد عملہ چلانا کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ میں بالکل اس کو وہ کہہ رہا ہوں. یہ لوگ یہ کہیں گے کیونکہ آپ ان کے حلقے نہیں یہ بات نہیں ہے لوگوں کا چھوڑیں، لوگوں کو چھوڑ نہیں، اس کے لیے ثبوت ہے نا، دلائل ہے نا سر، دلائل ہے نا، وہ دلائل سے بات کریں نا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر میں تو مار صاحب کو بلا چکا ہوں اپنے پروگرام میں، لیکن وہ مسلسل 2-3 وعدے کر کے نہیں آئے. سر یہ تو اب ذاتی میں ایک بات کروں گا، میں یہی باتیں کرنا چاہتا ہوں، یعنی اپنے علاقے کے مسائل کی بات ان کو آنا چاہیے، اگر نہیں آئے تو ان کو آنا چاہیے، تو وعدہ کیا تو ان کو آنا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ پالیٹیشین کو ایک تو آپ لوگ یعنی میڈیا کا بڑا رول ہے. مثلا آج میں دیکھ رہا تھا ٹی وی کے اوپر کہ اپنے ہی ایک صحافی جس نے جھوٹ بولا ہے کل کے اس حوالے سے شاید مسعود میں، سب لوگ اس کو برا بھلا کہہ رہے تھے. یہ بات نہیں ہے، اچھے صحافی موجود ہیں، ایسی بات نہیں ہے. تو میرے خیال میں دیکھیں اب یہ باتیں ہم جب کر رہے ہیں نا یہ تو باتیں اس وقت کرتے ہیں جب چینج آ رہی ہوتی ہے، جب تبدیلی آ رہی ہوتی ہے. بولنا بہت بڑا عمل ہے جی، بہت بڑا عمل ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی سیڑھی ہے جب آپ بولنا شروع کرتے ہیں تو سر اب آپ یہ دیکھیں نا 4 MP بھی ہیں، 2 MNA بھی ہیں نا ہمارے. ایک کوشچن ہے، اب میں ایک کی بات تو کر رہا ہوں نا، اگر یہ بات ہوتی تو ان کی بات بھی کی جاتی. اچھا اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ایک بندہ فیڈنگ لیتا ہے نا، پوچھتا ہے، دوسرے تو نہیں پوچھتے نا، دوسرے پوچھتے نہیں. جب وہ ایک آدمی پوچھتا ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے. سرائیکی وسیع میں 3rd ڈویژن کی بات کرنا، بہت سے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ تو بڑے تعصب اور تنگ نظری کو آپ فروغ دے رہے ہیں وسیع میں. نہیں مراد ہے کہ کس طرح کی تنگ نظری؟ ابھی کل ایک خضر کلاسرا صاحب کا ایک کالم چھپا
تھل جینا چاہتا ہے. ہاں اس پہ بڑے کونس ہے. انہوں نے کہا یہ تو آپ نے تعصب اور تنگ نظری پیدا کر رہے ہیں, بس میں تقسیم پیدا کر رہے ہیں اگر تھل کی بات کر رہے ہیں. وہ سب سے پہلے یہ آپ کے لگے والوں میں نے بھی جن کو ایشو کا نہیں پورا پتا, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے. بنیادی طور پر یہاں کے بسنے والے لوگوں کو, یہاں کے چاہے وہ اردو بولتے جتنے نان سریکی اور سریکی دونوں کو, یہاں ایک الگ صوبہ چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. اب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ معروض یہاں کا یہ ہے, حالات و واقعات یہ ہیں کہ اس کو بھی دیر ہے, اس پر ٹائم میں اسی طرف آ رہا ہوں. اس میں تنگ نظری نہیں ہو رہی, اس میں یہ ہے کہ رائٹس مانگے جا رہے ہیں نا. اب تھل کی بات کرنا یا لئیے کی بات کرنا یا گھر کی بات کرنا ذرا نہیں ہے. مثلا اگر میرے جیب میں پیسے نہیں ہیں اور میرے گھر میں آٹا بھی نہیں ہے, اگر وہ میں اس کو مانگتا ہوں تو اس میں ساتھ والے کی کیا تعصب ہو گیا جی, وہ تو میری ضرورت ہے نا. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ تھل کو اب کب تک ایسے محروم رکھیں گے. تھل کے اوپر آپ دیکھیں نا, یہ تھل جو ہے وہ وہاں پر نہ روڈز دینے کو تیار ہیں, نہ ہسپتالیں دینے کو تیار ہیں, نہ تعلیم دینے کو تیار ہیں. جناب کہ 70 سال پہلے ایک ہاسپٹل بنا تھا ملتان میں, اب تک کچھ نہیں بنا. چند اگر پل اور سڑکیں بن گئی ہیں تو آپ کے پیٹ میں درد ہو گیا. کیا درد تو نہیں ہو گیا, ہم تو یعنی وہی نا کہ آپ ہماری ترقی کو دیکھ کے, یہ چند سڑکوں کو دیکھ کے آپ کو تھل کے مسائل یاد آ گئے ہیں تو آپ تقسیم کر رہے ہیں. تقسیم وہ ناسمجھ لوگ ہیں نا. تھل کی اگر بات کریں تو اس میں کیا برائی ہے. دیکھیں اچھا مجھے یاد ہے آپ اس وقت بڑے ابھی ابتدا تھے, جوان تھا, آپ تو ماشاءاللہ خاصے میچور اور بڑے سنجیدہ ہو گئے ہیں. صبح پاکستان ماہنامہ چھپا کرتا تھا. اس زمانے میں بھی بڑی ایک ڈبیٹ چلی تھی آپ کی امین مغانی کے ساتھ, اور آپ نے ایک باقاعدہ تھل کے حوالے سے, اور انہوں نے پوری جناب وہ بڑا ایک اس زمانے میں بھی آپ کا بڑا موقف تھل کے حوالے سے, آج سے بڑی 3 عشرے قبل کی بات ہے. اس زمانے میں بھی آپ کا بڑا واضح موقف تھا تھل کے مسائل کے حوالے سے. سر اس کی وجہ کہ میں نے اس چیز کو بہت عرصہ پہلے آبزرو کر لیا تھا کہ سرائیکی وسیب میں جو محرومیاں ہم کرتے ہیں, ویسے تو تمام کی ہے نا. اچھا, اصل اگر محرومی آپ دیکھتے ہیں تو ان اضلاع کی محرومیاں ہیں. نہیں, ابھی مظفر گڑھ کو تو آپ محروم نہ گنے نا. مظفر گڑھ تو بڑے بالا دست رہے ہیں لوگ, بائک پھر وہی بات کرتے ہیں نا. وہ تو سسٹم, یہ پہلے آپ سے بات نجی حوالے سے بھی ہو چکی ہے کہ اصل میں اور بات ہوتی ہے نا. مسئلہ ہوتا ہے سسٹم کے حوالے سے, جو سسٹم اوپر بنا ہوا ہے. بات تھوڑی سی ادھر ادھر اور چلی جائے گی, وہ پھر بعد میں بھی کر لیں گے. بات یہ ہے کہ جو سسٹم پاکستان کی پالیٹکس کا ہے, جو پاکستان کے اندر سرمایہ دارانہ ایک سسٹم موجود ہے, جو جاگیردارانہ جو سسٹم موجود ہے, وہ سوٹ کرتا ہے یہاں کے جاگیردار کو اور یہاں کے سرمایہ دار کو سوٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ایشوز ہے. اب اس کے اندر آپ جو مرضی بن جائے. اچھا میں اگر بن جاؤں یہاں پر, اچھا مجھے آپ وزیر اعلیٰ بنا دیں, میں نہیں بنا سکتا صوبہ. ٹھیک ہے نا جی. اچھا مجھے اس کی وجہ وجوہات نظر سسٹم کو پہلے اس کو تبدیل کرنا ہے بہت سے حوالوں سے. اچھا ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر کانشیسنیس نہیں ہے یہاں کے لوگوں میں. ٹھیک ہے کہ ہمارے کچھ رائٹس بھی ہیں, ہماری کوئی شناخت بھی ہے, ہمارا کوئی وہ بھی ہے, اس کے اوپر تو ہم کوئی بات کرنے کو تیار ہی نہیں. اچھا نہیں, سسٹم چینج کیسے ہوگا, کیا تبدیلی لائیں گے؟ میں بتاتا ہوں آپ کا سر, میں میری بات تو مکمل ہے. آپ کا 3rd ڈویژن بن جاتا ہے. یہی لوگ ہیں نا جو لوگ آگے آنے والے لوگ ہیں, یہی لوگ ہیں نا جو اس وقت ہمیں 60 سالوں سے ہمیں جو چہرے نظر آ رہے ہیں, یہی لوگ ہوں گے نا. نہیں یہ نہیں ہوں گے نا. میں آپ نے بات کی نا سسٹم کیسے ہوگا. اب جمہوریت کو چلنے دینا یہاں, اب جمہوریت کو چل رہی ہے. کب چل رہی ہے؟ نہیں اب یہ 2014 سے چل رہی ہے. یہ 2014 سے جمہوریت چل رہی ہے. کیا ہے یہ؟ نہیں ایسے نہیں ہے. اگر کمزور ہے تو وہ نہیں, ان کو چلنے دے نا. کچھ ادارے نہیں چلنے دے رہے نا, تو چلنے دیں ان کو. جب چلنے دیں گے نا, دیکھیں بات سنیں نا. اب ہمارے پاس کتنے سیاستدان آئے تھے. نواز شریف والی بات کر رہے ہیں. نہیں بات یہ نہیں ہے. بات دیکھیے آپ کے یہاں الیکشن ہو رہے ہیں. آپ کے یہاں الیکشن ہوتے ہیں. اب الیکشن ہوتے ہیں, آپ کی عمر بھی ماشاءاللہ 60 کے قریب آنے والی ہوگی, اور میں بھی 63 سال کا ہو گیا ہوں. ہم نے وہی 10 15 20 چہرے دیکھے. نہیں, اب ان چہروں کے علاوہ ہمارے مقدر میں کوئی دوسرا لکھا نہیں. اس کی جب یہی ہوں گے تو یہ سسٹم کرتا ہے نا. بات یہ ہے تو یہاں پر جمہوریت جو ہے نا وداؤٹ امبریلا آف آرمی کے چھتری کے بغیر کتنی بار ہمیں ٹائم ملا ہے, مجھے بتائیں نا کتنی بار ٹائم ملا ہے. ایک تھوڑا سا ٹائم ملا تھا بھٹو صاحب کو,
اس کے بعد یہ بھٹو کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی آرمی کے ذریعے سے آیا. نہیں آرمی کے ذریعے سے وہ پہلی اس کی اپائنٹمنٹ بطور دیکھنا وہ کس نے کی تھی؟ سول چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر. آپ کو یہ پتہ تو آرمی کی اصلاح. آپ کو یہ پتہ ہے کہ بھٹو صاحب کتنا عرصہ جیل میں رہے تھے؟ سر رہے ہوں گے بہت سے لوگ رہے ہیں. وہ دیکھیں میں ایک بات کر رہا ہوں, جب بھٹو سے بڑی عقیدت ہے, لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں, نہیں اور بات ہے نا, تاریخ کا ایک اور ہے. سول چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کیوں بنے تھے؟ کون رہا؟ اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے؟ وجہ کو چھوڑ دیں, میں وجہ بتاتا ہوں نا. وہ تو کوئی بھی ہوتا نا, وہ جواز نہیں وہ تو کہہ دیا یا دائیں ہوں گے یا بائیں ہوں گے. نہیں جواز نہیں ہوگا. میں آپ کو دیکھیں, یہی تو فکری مغالطیں جو پتہ نہیں ہے لوگوں کو, اس آن لائن سے ممکن ہے بعض لوگوں کو پتہ ہے. سر اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھٹو صاحب پی ایم بنے تھے اس وقت آپ کا آئین معطل تھا. 1962 والا جو آئین تھا وہ معطل تھا, آئین نیا تھا نہیں. ٹھیک ہے, آئین بن رہے 73 میں. وہ درمیان میں جو تھوڑا سا پیریڈ ہے نا, اس کے اندر ان کو مارشل ایڈمنسٹریٹر, یہ اصل میں جب لفظ مارشل لگ جاتا ہے تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ آرمی آ گئی. وہ ایسی بات نہیں تھی, وہ آئین نہیں تھا. آئین بنانے کے لیے ٹائم وہ کا, اور سب سے اچھا آئین انہوں نے بنایا. جب تک آئین بنتا رہا نا جی, اس وقت تک ایک شخص کے پاس اختیارات تھے صرف, جو ہی ملا. اچھا اب آپ یہ دیکھیں, اب تھوڑا سا دیکھ کہ زرداری صاحب 2008 میں پریزیڈنٹ بنے ہیں. اچھا جب بنے ہیں تو ان کے اختیارات کہاں چلے گئے تھے؟ اور تھے, انہوں نے دیے ہیں لوگوں کو. سر وہ تھوڑا سا پڑھ کر آئے سر. نہیں پھر ایسے نہ کریں, ایسے نہ کریں. دیکھو جب گفتگو آپ نے اچھا چلیں ابھی آپ کے بقول یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ فوجی اصطلاح استعمال کر لے سیاستدان باہر مجبوری تو ٹھیک ہے. نہیں بھائی نہیں, ویسے ہم انہوں نے اصطلاح استعمال نہیں کی. اس عبوری جو دور تھا نا, اس کا نام یہی بنتا تھا. لیکن کیا انہوں نے لوگوں کے اوپر ویسا تحریر و تقریر کا جبر کیا ہے؟ کوشچن تو یہ ہے نا. لوگوں کے حقوق سلب کیے ہیں. آپ بول رہے ہیں, دیکھیں آپ بول رہے ہیں, کون آپ بول رہے ہیں, دنیا بول رہے ہیں, آپ کی آواز جا رہی ہے. سر آپ کو کوئی جبر نہیں آپ پہ, آپ کچھ بھی بول لیں. نہیں اس وقت تھا, بھٹو صاحب دور میں تھا. اس وقت زیادہ دور میں تھا نا. میں بھٹو کی بات کر رہا ہوں نا, میں بھٹو کی بات کر رہا ہوں. آپ نے یہ کہا کہ بھٹو صاحب ایڈمنسٹریٹر رہے, ٹھیک ہے نا جی. تو جب وہ میرے خیال میں سال بھی نہیں بنتا, تھوڑا ٹائم بنتا ہے وہ. تو اس میں کیا کسی پر پابندی تھی؟ اسٹڈی کریں نا اس کو. میں وہ تو پھر بات کی بات ہے نا, میں تو صرف ایک لفظ کہہ رہا ہوں. میں آپ ایک بات جناب دانشور, ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی سیاستدان کسی زمانے میں اگر کسی بھی وجہ سے وہ آرمی کی آشیرواد سے آ کے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بن جائے تو ٹھیک ہے. اور اگر ویسے آرمی کی آشیرواد سے کیسے آئے؟ آرمی کی آشیرواد سے وہ تو الیکشن جیت کر آیا تھا. آشیرواد سے کب آیا تھا یہ بتائیں نا. ایوب خان کی حکومت میں بندہ وزیر یار ایوب خان کو ہٹایا تھا. کون تھا یار ایوب خان کو تو ہٹایا تھا نا. ایوب خان کی منسٹر آف فارن رہا تھا نا, تو رہا تھا تو نکال دیا تھا اس نے. پھر کب تھے؟ ہاں تو تھے نا سسٹم میں, اور کوئی نہیں. اسی سسٹم کا ایک حصہ تھا نا یار. نہیں سسٹم حصہ تھا تو اس کو بھی. اچھا چلیں ابھی تھل کی بات کریں, تھل کی بات کریں. اچھا تھل میں آپ کیا کریں گے پھر؟ یہ اگر بالفرض محال آپ کو آزاد انتخابات مقصد مل جاتے ہیں, خدا کرے کبھی مل جائیں جو آپ کے ذہن کے مطابق ٹھیک ہوں, تو کیا خیال ہے مزمل اور مزمل ایسے لوگ آگے آ جائیں گے؟ نہیں وہ ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں جس وقت جمہوریتیں ہوتی ہیں نا, ٹریو جمہوریتیں آ جاتی ہیں, تو پھر خود بخود لوگوں کو رائٹس مل جایا کرتے ہیں. یہ بات نہیں ہے. اب ہم اتنے مایوس کیوں ہوں؟ نہیں میں تو مایوس نہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں اس کا جواب دے دیا نا کہ جب جمہوریت صحیح آ جائے گی 2-4 صحیح جمہوریت کیا ہوگی, مجھے اس کی آج تک سمجھ نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنے لوگ منتخب کرتے ہیں, ہمارے لوگ لوٹا بن جاتے ہیں, ہمارے لوگ وفاداری تبدیل کر لیتے ہیں, پھر وہ آگے ہمیں کہتے ہیں جی ہمیں تو فلان جگہ سے کال آ گئی تھی, ہمیں تو فلان جگہ. پھر یہ جمہوریت کیا ہے؟ ان میں اخلاقی جرات نہیں ہوتی. نہیں وہ تو آپ دیکھیں نہیں. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ جی چکے آئے تھے اور وہ باقاعدہ طے ہوتے ہیں تو ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. ابھی آپ کہہ رہے تھے, حالانکہ میں بحیثیت ایک ووٹر کے میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ یار میرے ممبر کو بولنا چاہیے, میرے نمائندے کو بولنا چاہیے, عوام کی بات کرنی چاہیے. یہ بڑا مطالبہ ہے. اس کے اوپر ان کو چاہیے تھا کہ جس وقت ان کی کابینہ میں جب اس طرح کے دورے ہوتے ہیں جس میں اعلانات کرنے ہوتے ہیں, تو باقاعدہ ان کے اسٹیبلشمنٹ بیٹھتی ہے, وہ کرتی ہے. اس میں نہیں کیا ہوگا, ان کو کرنا چاہیے تھا. میں تو کہہ رہا ہوں ان کو کرنا چاہیے تھا نا. اگر انہوں نے نہیں کیا تو ان کو کرنا چاہیے تھا. صحیح. اچھا اب فیوچر کیسا دیکھ رہے ہیں تھل کا؟
سر فیوچر تو وہی ہے جو پورے پاکستان کا فیوچر ہے، اس کے اندر تو ہم کوئی بات نہیں کر سکتے. وہ ظاہر ہے کہ جب پاکستان کے اندر چینج آئے گی، لوگوں کو رائٹس ملنا شروع ہوں گے، ایک لوگ جب مضبوط ہوں گے. اب لوگوں کی آواز، پارلیمنٹ تو آپ کی مضبوط نہیں ہوتی نا جی، تو پھر کس طرح سے ہوگا؟ اس کو دیکھیں نا. سارے دانشور مل کے بیٹھ کے کیوں نہیں یہ فیصلہ کرتے کہ سر دانشور ایسے، یعنی ہماری پارلیمنٹ ایسے مضبوط ہوگی، یہ کرنا چاہیے. سر بتا، آپ کیوں نہیں ان کو بتاتے ہیں اپنے؟ سر یہ بتا ہی تو رہا ہوں، یہ کیا کر رہا ہوں، جو آپ کو یہ کیا کر رہا ہوں، یہ بتا ہی تو رہا ہوں نا. پہلے تو آپ کلیئر ہو نا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نا، آپ چیزیں پڑھ کر آیا کریں نا، پڑھ کر پھر بات کیا کریں. کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب جمہوریت چلے گی یہاں، پارلیمنٹ مضبوط، اس کو چلنے دیں گے لوگ نا، تو پھر ٹھیک ہو جائے گا. وہ تو نہیں چلنے دے رہے نا. ہاں یہ مسائل ہے نا، چلنے اس کو نہیں دے رہے، تو پھر یہ گھر آ جائیں سارے، چھوڑیں کیوں آ جائیں؟ کر رہے ہیں مقابلہ، بیچارے لڑ رہے ہیں، اور کیا کریں، لڑ رہے ہیں، پالیٹیشین تو لڑ رہے ہیں. اچھا، وہ جو تھل کے ساتھ استحصال، جبر، جو ناجائز الاٹمنٹ، ناجائز ایڈجسٹمنٹ، اس کی جو تاریخ تھی، تو سر وہ ہونی ہے نا. میں نے آپ کو کیا کہا ہے، دیکھو ایک بات کو بار بار ریپیٹ مت کریں آپ، پھر بات نہیں آگے چلے گی. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سسٹم بنایا گیا نا یہاں پر، جو سسٹم ہمارے پاس موجود ہے، ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا پورا ایک بیوروکریسی کا سسٹم موجود ہے، وہ اس طرح کا ہے کہ وہ نہیں آپ کو دے رہا، وہ یہاں پر راستہ نہیں دے رہا. وہ راستہ آپ کو اس وقت ملے گا جب یہاں پر ڈیموکریسی انٹریو سینس سامنے آئے گی. اس کو نہیں آنے دیا جا رہا. تو کب الیکشن ہوئے تھے اس ٹینیور کو مجھے بتائیں آپ، کب ہوئے ہیں؟ 2013 میں ہوئے نا. 13 میں دھرنے کی طرف سے بات شروع کر دیے تھے. تو دھرنے دینا تو یار دھرنے دینا الگ بات ہے نا. یار دھرنے عوام نہیں دے رہی تھی نا، عوام نہیں دے رہی تھی دھرنے نا بھائی. آپ کو پتہ ہے عمران خان نہیں دے رہا تھا. ہاں تو عمران خان سے کون دے یا طارق قادری خود دھرنا نہیں دے رہا، کسی کے آشیرواد سے دے رہے تھے. ہاں کسی کا شیر پیچھے لوگ تھے، لوگ تو نہیں ہوتے نا یار، کام تو کر رہے ہیں. ادارے تھے. آپ کو نہیں پتا اس بات؟ مجھے نہیں پتا. اچھا چلو میں آپ سے پوچھوں، پھر اس کو بند کریں. میں آپ کے اگر آپ سے کچھ استفادہ کرنا چاہتا ہوں. نہیں استفادہ آپ کر رہے ہیں، کوشچن کریں. اچھا کوئی میں تو کوشچن نہیں کر رہا ہوں سر، آپ خود ہی ادھر چلے جاتے ہیں. میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تھل کا فیوچر کیسا دیکھ رہے ہیں؟ سر میں بتا رہا ہوں نا کہ فیوچر وہی ہے جو پاکستان کا ہے. جب تک یہاں پر لوگوں کی آواز کو سمجھا نہیں جائے گا. اب خود تو فرما رہے ہیں نا کہ جس وقت سی ایم آیا ہے تو لوگ آوازیں لگا رہے تھے، اس نے کان نہیں دھرا، تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی آواز کی اہمیت نہیں ہے نا. اس نے کیا کان دھرنے تھے؟ ہمارے تو کسی ارکان اسمبلی نے کان نہیں دھرے، کسی ممبر نے نہیں کان دھرے. آپ کے مارے جہاز اچلانوں کا آواز نہیں سنائی دی. بس وہ پھر ان کا مسئلہ ہے نا. ان کو چاہیے تھا وہ سمجھتے اور بات کرتے، ان کو چاہیے تھا نا. صحیح. تو اب کبھی یہ جو ہمارا، اب کیا میں بات کروں گا، پھر اس سسٹم کو لے آئیں گے، آپ کہیں گے سسٹم پھر خراب ہے. اب ریپیٹ نہ کریں، سسٹم ہمارا نئی بات کریں سسٹم. ہاں چلے آپ کوئی نئی بات سنیں، کیا بات آپ خطاب کریں عوام سے خطاب کریں کہ جی میرا یہ فلسفہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا اس طریقے سے یہ تبدیلی آ سکتی. نہیں میں تو کہہ رہا ہے نا کہ ڈیموکریسی جس وقت صحیح طریقے سے ہمارے ریئل ڈیموکریسی کیسے آ سکتی ہے؟ جب عام آدمی کو کیا کرنا پڑے گا؟ میں 10 بار تو بتا چکا ہوں. عام آدمی کیا کرے؟ عام آدمی وہ ووٹ دیتا ہے. ہاں بس. اچھا یہی لوگ ہیں، یہی پیر ہیں، یہی ملک ہے، یہی خان ہیں جو 70 سالوں سے قابض ہیں. تھرڈ ڈویژن بن جائے گا، سرائکی صوبہ بن جائے گا، ان کی گرد زیادہ مضبوط ہو جائے گی. عام آدمی تو یہی ٹھہرا ہوا ہے. آپ کا سسٹم ٹھیک ہونے سے رہا، لہٰذا چلے جائیں گے، کسی فارغ نہ بن جائیں گے. لہٰذا پھر انتخابات میں سلسلہ روک دیں. نہیں ہاں چلوی تھا. ہاں اس کا حل ہے نا. کیا ہے آپ کو جو کام مجھے سمجھ نہیں آ رہا. آپ کو جو کام کرنا ہے، دیکھ نا ایک طبقہ ہے نا، 2 طبقے ہیں، ایک ظالم کا ہے، ایک مظلوم کا ہے. ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، ایک با اقتدار ہے، ایک بے اختیار ہے. 2 طبقے ہیں 70 سال سے، 1 صدی سے زیادہ. جی. اب 1 صدی سے وہ لوگ جو چند لوگ ہیں وہ ہمارے سرور مسلط ہیں. کیوں مسلط؟ اور بے اختیار لوگ جو ہیں وہ آپ نے ایک سائڈ سے رکھا ہوا ہے. کیوں مسلط؟ آپ جب کوئی بات ہوتی ہے، میں نے تو جواب دیا نا، آپ تھوڑا سا مجھے سمجھائیں نا کیوں مسلط ہیں. وہی ہم طبقاتی جدوجہد کریں، عام آدمی کی بات کریں، عام آدمی کو منظم کریں، آرگنائز کریں. آپ نہیں کرتے آپ عام آدمی کی بات. نہیں وہ تو دیکھیے، وہ تو دیکھنا رائٹر تو لکھ رہے ہیں نا. رائٹر آپ دانشور ہیں، لوگ آپ کو ماڈل کرتے ہیں، لوگ آپ کے پیچھے چلتے ہیں، لوگ آپ کو دیکھتے ہیں. جی مزمل صاحب نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ جب ہمارے دانشور، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں، جب ہمارے دانشور، جب ہمارے پڑھے لکھے لوگ، جب ہمارے ماڈل لوگ
جب عین وقت پہ ٹھپا لگانے کے وقت ہم سارے اس کیمپ میں نظر آئیں گے جو کیمپ استحصال کا ہوگا، جبر کا ہوگا، ظلم کا ہوگا، جاگیردار کا ہوگا، اور پھر ہم کہیں گے کہ انقلاب نہیں آتا کیسے آئے گا، جمہوریت نہیں آتی کیسے آئے گا؟ بھائی یہ سسٹم تو ان لوگوں کو سوٹ کرتا ہے، یہ لوگ جمہوریت کا جیسا آرمی آ جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ آگے پونے گھنٹے عام آدمی کی میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا بھائی، جس وقت بار بار الیکشن ہوں گے، پارلیمنٹ مضبوط ہوگی، بات سمجھے نا بات کو، اس کو پھر دوبارہ آپ کیا کریں، 10 بار آپ یہی ایک سوال کر چکے ہیں. جس وقت عام آدمی کی آواز کی قدر و قیمت خود بخود بن جاتی ہے، وہ کس طرح سے؟ اب دیکھیں تھوڑا سا، اب غلام احمد ہند جس پوزیشن میں 1988 میں تھا، آج نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے بار بار پلیٹ فارم بدلا ہے. اچھا جی، آپ کا بہادر خان ہے، آپ کا ملک نیاز ہے، اس نے بار بار پلیٹ فارم بدلا ہے، لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اب جس وقت الیکشن ہوں گے، اس کے اندر ریگنگ نہیں ہوگی، انجینئرڈ الیکشن نہیں ہوں گے، لوگوں کی رائے کا احترام کیا جائے گا. اب دیکھیں نا، ایک بار ہوگا، 2 بار ہوگا، آخر لوگ تھک جائیں گے نا. لوگ تو ووٹ دے رہے ہیں، لوگ بیچارے تو اس سے ہی فیصلہ کرتے ہیں نا. دیکھیں ایک بار آپ کو یاد ہے نا کہ یہ میں نے کہا تھا نا کہ انجم سرائی آپ کہتے ٹھیک ہے مگر کیسے، اس کی یہی بات تھی. کیوں؟ اب اگر اس وقت سے الیکشن، اب آپ کو پتہ ہوگا کون سا سال تھا، میرے خیال میں 1985 تھا، وہ 85 تھا. اب یہ اس کو ہو گئے 33 برس. 33 برس کے اندر جو فری الیکشن ہیں وہ 1-2 ہوئے ہیں، اور وہ بھی پورا ٹینیور نہیں کر سکے. وہ دیکھیں اگر ہوتے رہتے تو آج ہمارا ایم پی اے انجم سرائی ہوتا جو لوگوں کی بات کر رہا تھا. اب چونکہ وہ نہیں چلنے دیتے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں. اب دیکھیں بار بار اگر ہم اپنے اداروں کی بات کریں گے نا تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ بہت سے ایسے ادارے ہیں، بہت سی ایسی ایجنسیاں ہیں، ٹھیک ہے، جو چیزوں کو ٹریک نہیں ہونے دیتے، ڈی ٹریک کر دیتے ہیں. جو چلتا ہے ڈی ٹریک کر دیتے ہیں. اب دیکھو ایک بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کو سیکوینس میں پڑھ رہا ہے، وہ اچھے مارکس لیتا ہے، اس کو بار بار ڈسٹربنس ہوتی ہے، وہ نہیں پڑھ سکتا. پاکستانی ڈیموکریسی کے اندر یہی ہو رہا ہے. یہ بات میں کر رہا ہوں. جب وہ صحیح ہوگی، دیکھو اس لیے کہتے ہیں کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. اچھا، تو بہت سے دوستوں نے یہ آپ کو ویلکم کہا ہے. ہمارے اسلام آباد سے بہت سمرا صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تھل ڈویژن بننا چاہیے، بالکل 100%. ٹھیک ہے. قمر زمان صاحب، عمر شاکر صاحب، بکر سے ملک نواز چھینا صاحب اور ابو بکر ماڑا صاحب کہتے ہیں کہ مسلم لیگ کے دور میں تو ہمارے فنڈز نہیں وہ محفوظ، ڈویژن کہاں سے بنے گا؟ ہمارے فنڈز محفوظ نہیں ہیں. یہ بھی بڑا ایک سوال ہے کہ وہ مجھے سمجھ نہیں، فنڈز کیسے محفوظ نہیں؟ وہ لاہور والے منگوا لیتے ہیں نا واپس. ہاں تو اس لیے تو کہتے ہیں نا لاہور والے. پھر ان کو کہنے کہ سرائیکی صوبے کے لیے کتنی بار آپ نے MM روڈ کو بلاک کیا ہے؟ کچھ تو کریں نا. جب سرائیکی صوبے کی بات آتی ہے تو ایک آدمی اٹھتا ہوگا تو زبان پہ جن لوگوں کو اپنے ووٹ دیے وہ کیوں نہیں فرق کرتا یار؟ وہ ان کو کرنا چاہیے نا، ان کو ووٹ اسی حوالے سے ہمیں دینا چاہیے نا. ان کو یہ کانشیس تو کریں. جب پریشر ہوگا تو ہوگا نا بھائی. بات سنیں نا، پریشر عوامی ان پر نہیں ہے نا. ایک یہ بھی ایشو ہے سرائیکی وسیب کو حقوق نہ ملنے کا. اللہ کرے کہ یہ دوست میری بات سمجھے کہ ہم نے جتنی کوشش کر دیکھی ہے، ہمارے شعراء نے، ہمارے ادیبوں نے جتنی کوشش کر دیکھی ہے، لوگوں کے اندر یہ شعور نہیں آتا. یہ جب تک یہ اندر سے بات نہیں پھوٹے گی اس وقت تک ہمارا پالیٹیشین مجبور نہیں ہوگا. اچھا معذرت صاحب، اگر میں بتاؤں کہ شعور نہ آنے کی وجہ کیا ہے، بتا دیں. عام سے بنے. ہاں، ہمارا جو دانشور، ہمارا شاعر، ہمارا ادیب، ہمارا قلمکار، ہمارا صحافی، ہمارا سب، وہ سب جب بات کر رہا ہوتا ہے نا، تخت پہ ایک وہی جاگیردار بیٹھا ہوتا ہے. یار دیکھیں، آپ جب آپ کی دیکھو، آپ کا ایک کمپلیکس یقیناً ہے جاگیردار کے خلاف. لیکن میں اور بات کر رہا ہوں جاگیردار کو. اب دیکھو سر سید احمد خان نے کس طرح سے آپ کو پاکستان لے دیا، اقبال نے کیسے لے دیا. انہوں نے ویپن نہیں اٹھایا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ذہن بنائے ہیں. پہلے مارٹن لوتھر نے یہ بات کہی تھی کہ بھئی ویپن کے مقابلے ویپن مت اٹھاؤ ورنہ مارے جاؤ گے. شعور دیا نا تو وائٹ ہاؤس میں ایک بلیک پریزیڈنٹ بن گیا. آپ شعور دیں گے تو کھلے ذہن کے ساتھ دیں گے نا. آپ میں اگر بات غریب کی کرتا ہوں اور رویے میرے جاگیردارانہ ہوں، یا میری جو ساری دعا سلام اور صاف سلامت جو ہے نا جی، میں ان لوگوں کے ساتھ چلوں جو استحصال کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں عام آدمی کے ساتھ، پھر تو وہ طبقہ تو مایوس ہوگا نا
تو 70 سالوں میں ہمارے دانشوروں نے سوائے مایوسی کے دیا کیا ہے ان لوگوں کو؟ نہیں تو پھر آپ بتائیں نا کہ کون دے ان کو. میں تو آپ نہیں میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شعور آ رہے ہیں آہستہ آہستہ. بھائی ایسی بات تو نہیں ہے. آج لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں بات؟ اتنی بات تو پہلے بھی ہو رہی تھی. کتنی ہو رہی؟ تبدیلی کہاں سے آ گئی سر؟ تبدیلی آپ کو جب پارلیمنٹ مضبوط ہی نہیں ہوگی تو کس طرح سے آئے گی؟ جب آپ کا وہ ایم این اے ہی نہیں ہوگا, آپ کا ایم پی اے آپ کی بات نہیں اس کو سمجھ آ رہی ہوگی, پریشر ہی نہیں ہوگا. آپ خود تو کہہ رہے ہیں کہ ٹاپ ٹائل پر خوش ہو جاتا ہے. دیکھو نا, یہ تو کانشیسنیس ہے نا, یہ تو لیڈر نہیں دینا ہے نا. اچھا جی, اب تھرڈ ڈویژن کے لیے کیا کرنا چاہیے, کیسے بنے گا؟ سر میں ابھی آپ سے کیا اب یہ کچھ گائیڈ کریں نا تھوڑا سا. نہیں تو اب ہمارے ارکان اسمبلی کیا کریں؟ ارکانی یہ دیکھیں نا, یہ ماسز کے اندر پہلے یہ اس ایشو پر کلیئر ہو نا, ماسز کلیئر ہو, اس کے بعد یہ پریشر. بہت سے لوگ کلیئر تھے اس بارے میں, تو آپ کے لیٹر پہ بڑا کام ہوا. یار کلیئر وہ اوپر والے لوگ تھے نا, آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں نا. ہم تو آپ کے ساتھ ہیں نا, ہم تو آج کریں نا, میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ کو بلایا ہوں نا. آپ کو یہی تو آپ نے کہا نا کیسے جب عوام کے اندر یہ شعور ہوگا نا, جیسے اب ایک دوست نے کہا ہے کہ ہونا چاہیے, تو ان سے پوچھے نا کہ انہوں نے کتنی بار وہاں جا کر ایک وہاں پر اکٹھ کر کے یہ اس ایشو کو چھیڑا ہے. تو نہیں ہو رہا نا. جب تک میں آپ کو پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک یہ ہم لوگ اس کے اوپر عوام کے اندر شعور پیدا نہیں کریں گے, پریشر نہیں بڑھیں گے, اس وقت تک آپ کو رائٹس نہیں ملیں گے. بس یہ بات ہے, آگے اور بات کریں. اچھا, ابھی آپ نے جو تھل کے بارے میں جو کتاب لکھی ہے وہ تھل دا لوک ادب, لوک ادب, اس لوک ادب کی روح کیا ہے؟ دیکھیں آپ کے ادبی اس پہ بات ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ لوک ادب جو بھی ہوتا ہے نا کسی بھی زبان کا, اس کی روح ایک ہی ہوتی ہے. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جو برجستہ احساسات اور جذبات ہیں ان کا برجستہ اظہار, وہ لوک ادب ہے. ہمارے یہاں کچھ اس لوک ادب کے حوالے سے کچھ کام ہو رہا ہے؟ نہیں, اس حوالے سے کوئی ایسا نوٹیبل تو کام نہیں ہے, لیکن بہر جو بھی ادب ہوتا ہے, بڑا ادب, اس کے پس منظر کے اندر لوک ادب کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے. وہ اس کو دے رہا ہوتا ہے سب کچھ وہاں سے نا, وہ وہاں سے کشید کر رہا ہوتا ہے, خیالات کشید کر رہا ہوتا ہے, زبان کر رہا ہوتا ہے, اسالیب کو کر رہا ہوتا ہے, بہت سی چیزوں کو, لفظیات کو کر رہا ہوتا ہے. یعنی ہمارا جو دانشور حلقہ ہے, جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو شاعر ہیں, جو ادیب ہیں, آپ جیسے ماشاءاللہ باعلم لوگ ہیں, وہ یہاں کی لوگ روایات اور لوک ادب کے حوالے سے کچھ پلاننگ ہے؟ بہت اچھی شاعری ہو رہی ہے, بہت اچھی شاعری. اشو لال کی جو شاعری ہے, ہمارا طارق گجر کی جو شاعری ہے, یہ ساری لوک ریتوں سے یہ آ رہی ہے. اور بہت سے ہمارے لوگ جو ہیں جن کے ہاں جو سرائکی شاعری کر رہے ہیں, تو وہ بہت سی جو ہے نا وہ یہیں سے اشتہارے کنائے یہیں سے لیتے ہیں. کیا پیغام دینا چاہیں گے لیا کے لوگوں, لیا کے لوگ, شاگردوں کو, جانے والوں کو؟ نہیں, میرا تو صرف ایک ہی پیغام ہے کہ اپنے رائٹس کے لیے جو ہے نا پوری بے باکی کے ساتھ, پوری ایمانداری کے ساتھ اس کا اظہار کریں. صحیح. اور اس کے لیے جتنا ہو سکتا ہے پریشر بلڈ کریں. اگر ہم پریشر بلڈ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا, اور یہاں پر رائٹ اور لیفٹ کی بات کو چھوڑ دیں, یہاں پر یہ دیکھیں کہ جو ہمارے مسائل ہیں, ان مسائل کے لیے جب تک ہمارے اندر اب خود ایک شعور نہیں آئے گا اور ایک ہم مزاحمت نہیں کریں گے, ہمیں مزاحمت کرنی ہے, مزاحمت کریں گے. مگر اب یونیورسٹی کا اعلان ہو گیا نا, اب یونیورسٹی یہاں بنے اور فل فلیج یونیورسٹی ہو, اس کا وی سی ہے, اس کے پورے فنڈز اس کو ملے. ایسے جو ہے نا وہ سرائکی کا لفظ تلی واٹ میں باتیں نہ ہوں, وہ کوئی ٹھوس اور ٹھیک بات ہو. سامعین محترم, آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی, ماشاءاللہ بڑی سیراسر گفتگو کی موضوع کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوتی رہے گی, ہم دوبارہ بھی انہیں اپنے اس فون پہ دعوت دیں گے خدا چاہا تو. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. خوش رہیں, خوشیاں بانٹتے رہیں. اللہ نگہبان.